بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ طبیعت کے موافق و خلاف حالات لا کر آزمائش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طبیعت کے موافق، طبیعت کے خلاف حالات لا کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایک سب کے لیے طریقہ لائے ہیں۔ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر سونا چاندی دے کر لوگوں سے اللہ کے دین کا کام لیا تو پھر لوگ دین کا کام سونا چاندی کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے۔ جب مقصد سونا چاندی ہوگا تو دین کے اندر دین پناہ باقی نہیں رہے گا۔ جب دین کے اندر دین پناہ باقی نہیں رہے گا تو پھر دین کے اندر اللہ کی طاقت ساتھ نہیں رہے گی، پھر یہ دین اتنا طاقتور نہیں بنے گا۔ قیصر اور کسریٰ بھی گھٹنے ٹیک دیے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے جو دین آ گیا اور صحیح طور پر حقیقتاً دین آیا تو فرعون و حامان نے گھٹنے ٹیک لیے، حالانکہ یہ بہت بڑی طاقت تھی اور ظاہری اسباب میں ان کے ساتھ پوری طاقت تھی، لیکن وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ دین کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے، لیکن بشرط ہے کہ دین حقیقی ہو، حقیقی دین ہو، پورا دین ہو۔ دین حقیقتاً اس وقت بنتا ہے جب دین کا کام خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اس دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ دین کا کام ملک اور مال کے لیے کیا جائے تو اس کے اندر وہ اثر باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دین کا کام کیا وہ ملک و مال کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں، یعنی ملک اور مال کی طبیعت اور چاہت نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ملک اور مال اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا، لیکن ان کا مقصد ملک اور مال نہیں تھا بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی۔ تو جب اللہ راضی ہو تو یہ ملک و مال کا آنا ان کی رضا مندی کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے اور دین میں طاقت آئی، اتنی طاقت آئی کہ قیصر و کسریٰ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ دین میں اتنی طاقت ہے جب وہ دین اللہ کی رضا مندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ دین کے کام کی بنیاد جان اور مال کی قربانی ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا کام قربانیوں کے ساتھ جو آدمی دین کا کام کرے گا وہ آدمی اپنی جان کو بھی قربان کرے اور مال کو بھی قربان کرے۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی کبھی کافی ہیں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان کو بھی قربان کرو، اپنے مالوں کو بھی قربان کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی دو اور اللہ کے یقین کے ساتھ قربان کرو، تب جا کے کہیں نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی ہوگی۔ اور جب اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو لوگ جوق در جوق دین کے اندر داخل ہوں گے، پھر پوری دنیا کے اندر امن و امان آئے گا۔ جب وہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، دین کی بنیاد مال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع کا زمانہ نہیں، شروع کا زمانہ دور نبوی اور دور صدیقی ہے۔ دور نبوی اور دور صدیقی دین کے لیے
جڑ بنیاد کا زمانہ ہے اور دور فاروقی دین کے لیے پھلوں کا زمانہ ہے۔ باغ اگر لگانا ہے تو پہلے جڑ بنیاد لگا تو پھر پھل آتے ہیں۔ دین کے لیے جڑ بنیاد کیا ہے، جان کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے۔ اس سے دنیا زندہ ہوئی اور دین کا زندہ ہونے سے فضا بنے گی، دنیا کے اندر امن و امان ہوگا، خدا کی نعمتیں اور برکتیں برسے گی۔ غریب آدمی بھی اپنا مال قربان کرتا تھا، اور غریب آدمی کا ذہن یہ نہیں تھا کہ میں غریب ہوں، میرا کوئی نہیں، گھر وغیرہ نہیں، کھانا دین کا کام کروں گا، یہ بالکل ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ رب العزت، اس لیے کہ اس بات کا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں تھا کہ تم دین کا کام کرو تو ہم تم کو روٹی دیں گے، کوئی ضابطہ یا قانون نہیں تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ جس کو اللہ نے دیا وہ اکیلا نہیں کھاتا تھا، دوسرے کو بھی کھلاتا تھا۔ یہ اخلاقی طور پر دنیا الگ بات ہے اور قانونی طور پر دنیا الگ بات ہے، یعنی اخلاقی طور پر دینا الگ بات ہے اور قانونی طور پر دینا الگ بات ہے۔ قانونی طور پر دینا بالکل جائز نہیں تھا، اخلاقی طور پر سب کھلاتے تھے۔ اخلاقی طور پر تو دنیا دینا یہاں تک تھا کہ گھر کے اندر صرف ایک آدمی کا کھانا ہے اور مہمان آیا تو چراغ کو بجھا دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اور اس ایک آدمی کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ اخلاقی طور پر دینا یہاں تک پہنچا تھا، لیکن قانونی طور پر دینا کوئی ضابطہ یا قانون نہیں تھا۔ اس لیے قربانیاں دینے کے بعد جب دین زندہ ہوا، اور جب دین زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو قدموں پر ڈالتے ہیں، کیونکہ دین کے کام کرنے والوں کے دلوں سے جب دنیا کی محبت نکل جاتی ہے تو یہ دنیا بجائے سروں پر چڑھی رہنے کے پیروں پر پڑ جاتی ہے۔ دنیا تو مقدر میں ہر آدمی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے، چاہے دین کا کام کرے یا نہ کرے۔ اگر مقدر میں زیادہ لکھی ہے تو زیادہ ملے گی، اور اگر تھوڑی لکھی ہے تو تھوڑی ملے گی، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا انت، استغفر اللہ۔